السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور خدا کی قسم دل خون کے آنسو رویا کہ ہمارا دین ایسا دین جس نے ہمیں طہارت کے مسائل بھی سکھائے، اور ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کے اہم مسائل سے بھی واقف نہیں۔ اگر کوئی یعنی دین کے بتائے ہوئے ان کاموں پر، ان چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، وہ کام سر انجام دیتا ہے، تو ہم نادانی میں اس کو جاہل اور گناہ گار اور جہنمی پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ حال ہی میں ایک خاتون جن کے شوہر فوت ہوئے، ان خاتون نے اپنے شوہر کو خود غسل دیا، اور اس بات کی وجہ سے ان کو اتنا پریشان کیا گیا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے بہت گناہ کا کام کیا، آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلکہ جو ان خواتین کے ریلیٹیو ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کی ریلیٹیو نے بہت غلط کام کیا ہے۔ مجھے کئی میسیج کئی بہنیں کر چکی ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، تاکہ جو ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں ہم ان کو سنا سکیں۔ کافی بہنوں کو میں نے جواب دیے اور سوچا کہ اب سب کے سامنے مجھے یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی کسی کو ایسے تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے، تنقید کا نشانہ بنانے والا بھی گناہ سے بچ سکے، اور جس پر تنقید کی جاتی ہے وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے وہ بھی اس تکلیف سے بچ سکے۔ اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ میری بات بہت لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر مجھے اپنی اس بات کا علم پہلے ہی ہو گیا ہوتا جو بعد میں ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ان کی بیویاں ہی دیتی۔ اس حدیث کی وضاحت کرتی چلوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ بیمار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میں آپ کو غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، مغفرت کی دعا کروں گا اور دفناؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تو آپ میرے لیے کیا کریں گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں بھی آپ کو غسل دوں گی، کفن پہناؤں گی اور دفناؤں گی۔ یعنی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ غلط ہوتا کہ عورت کا شوہر کو غسل دینا ٹھیک نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کبھی نہ بولتی۔ اور دوسرا جو پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی۔ مزید وضاحت کرتی چلوں کہ یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بیویوں سے ذکر کی، تو انہوں نے بولا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس ٹائم دکھ اور تکلیف کے موقع پہ میں بھول گئی تھی۔ یعنی یہ افسوس کا اظہار کرنا بھی یہاں اس بات کی علامت ہے کہ بیوی کا شوہر کو غسل دینا غلط نہیں۔
اور اسی طرح بیوی کی وفات پر شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد بیوی اپنے خاوند کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بھی ہم میں سے بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ وہ دیکھ بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے۔ دوسرا، کہا جاتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شوہر کے فوت ہونے کے بعد، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیونکہ میاں بیوی اگر دونوں نیکوکار ہیں وہ تو جنت میں بھی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا، غسل کا معاملہ جو ہے ہم اپنے پیاروں کو بس فوت ہونے کے بعد ہی دوسروں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر بیوی اپنے شوہر کو غسل دیتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو، تو ہمیں تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے اچھا کام کیا، کیونکہ ہمارے پیارے فوت ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جنازہ کے لیے بھی ہم مولانا دور سے بلاتے ہیں، غسل کے لیے بھی، یعنی خود ہم بالکل ہاتھ ہی نہیں لگاتے فوت ہونے کے بعد ہی۔ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ دوسرا اگر شوہر کے فوت ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو عورت کو وراثت میں سے حصہ کیوں ملتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔